اللہ رب العزت وحدہ لا شریک نے جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو یہ حکم فرمایا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے پیارے خلیل لوگوں میں اعلان کر دو کہ اے لوگو اللہ نے تم پر حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کا حکم دے دیا ہے، تو میرے خلیل میری مخلوق میں یہ اعلان کر دو اور یہ پیغام حق پہنچا دو۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام عرض کرتے ہیں اے باری الہ، اے رحمان و رحیم مولا، حکم ہے اعلان تو میں کروں گا، لیکن مولا یہ تو فرما یہ اعلان، یہ میری آواز لوگوں تک پہنچے گی کیسے؟ تو ارشاد ملا علیک الاذان وعلینا البلاغ، کیا خلیل آپ کا کام ہے اعلان کرنا، میرا حکم ہے میری مخلوق میں اعلان کر دو، رہی بات کہ ساری مخلوق تک آواز کیسے پہنچے گی، فرمایا یہ ہماری ذمہ داری ہے، تم اعلان کر دو، آواز پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا کام ہے۔ اب رب کا حکم تھا، رب کے پیارے خلیل ایک جگہ پر کھڑے ہوئے تاکہ رب کے حکم پر عمل کروں، اعلان کروں۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ جس جگہ پر رب کا خلیل کھڑا ہوا وہ زمین کا ٹکڑا سارے پہاڑوں سے اونچا ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رب کا حکم تھا، رب کے حکم پر جب عمل ہوتا ہے تو ساری مخلوق ہی اطاعت میں لگ جاتی ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ تمام پہاڑوں سے اونچا ہو گیا۔ آپ نے دونوں ہاتھوں کو کانوں کے سوراخوں میں داخل کیا، چہرے کو دائیں بائیں مشرق اور مغرب کی طرف پھیر کر اعلان فرمایا، اور رب کے حکم پر رب کے خلیل کا یہ اعلان، یہ آواز دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچ گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جن روحوں کی قسمت میں حج تھا، چاہے باپ کی پیٹھ میں تھے یا ماں کے پیٹ میں تھے، سب نے اللہم لبیک کہہ کر جواب دیا۔ اللہ اکبر۔ سب نبی رسول اس گھر کی زیارت کرتے رہے۔ تاریخ مکہ کے حوالے سے صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ کل نبی من الانبیاء اذا کذبہ قومہ خرج من بین اظہرہم الی مکہ، کہ رب کے جس نبی کو ان کی قوم نے جھٹلایا، ان کی بات نہ مانی، اور وہ نبی اپنی قوم کو چھوڑ کر اپنے علاقے سے جب نکلے تو نکل کر کہاں آئے؟ اللہ کے گھر بیت اللہ کی طرف آ گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا تو فرمایا کہ انی محبت معک بیتا یطاف حولہ کما یطاف حول عرشی یصلی عنده کما یصلی عند عرشی او کما قال، کہ رب نے فرمایا پیارے آدم ہم آپ کو زمین پر اتار رہے ہیں تو آپ کے ساتھ ایک خوبصورت گھر بھی ہم اتار رہے ہیں۔ فرمایا اس گھر کا ایسے ہی طواف کیا جائے گا جیسے ہمارے عرش کے ارد گرد طواف کیا جاتا تھا، اس گھر کے پاس ایسے ہی نماز پڑھی جائے گی اے پیارے آدم جیسے ہمارے عرش کے پاس یہ نماز پڑھی جاتی تھی۔ اور بڑی فضیلتیں ہیں، سب سے بڑی فضیلت جو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر بیت اللہ شریف کو عطا فرمائی، سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے اسے تمام مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا۔ فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام کی طرف رخ کر لو اور میری عبادت میں مصروف ہو جاؤ۔ اس پیارے گھر کی زیارت کرنے والا تمام گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے اس کعبہ شریف کو زبان اور 2 ہونٹ عطا کر رکھے۔ فرمایا اس نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی کہ مولا میری زیارت کرنے والے لوگ کم ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں ایسا انسان پیدا کرنے والا ہوں جو ڈرنے والا بھی ہوگا اور سجدہ کرنے والا بھی ہوگا۔
تیری طرف ایسے مشتاق ہوگا جیسے کبوتر اپنے انڈے کی طرف مشتاق ہوتا ہے. تو پھر یہ پیارے خلیل اور پیارے اسماعیل کی دعائیں تھیں کہ مولا تیرے حکم پر گھر تو ہم نے بنایا، الہی اب آپ نے اس گھر کو آباد کرنے والا ہماری نسل میں، ہماری ذریت میں ایک نبی بھی پیدا فرما. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور پوری مخلوق کو رب کے گھر بیت اللہ کی طرف متوجہ فرمایا. بیت اللہ شریف کی طرف دیکھنا بھی عبادت. کیا خوبصورت یہ رب کا گھر ہے کہ جس کی زیارت کرنا، جس کو دیکھنا، یہ بھی رائے گاہ نہیں جاتا، اس پر بھی اجر و ثواب ملتا ہے. تو فرماتے ہیں حرم شریف میں بیٹھ کر بیت اللہ شریف کی طرف نگاہ رکھا کرو. جب حرم کے احاطے میں موقع مل جائے بیٹھنے کا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ویڈیو بنا رہے ہیں، دنیا جہان کی باتیں کر رہے ہیں، کوئی فرینڈ مل گیا اپنے علاقے کا، اس کو تلاش کر. او بندہ خدا، دنیا کی باتیں تو ہوتی رہیں گی، دیکھو کہاں رب نے تمہیں پہنچایا. تو وہاں پہنچ کر بھی اگر ہم نے اپنی کھیلوں میں اور اپنی ہی باتوں میں ٹائم ضائع کرنا ہے تو فرماتے ہیں جب حرم میں جاؤ تو پھر ہر وقت تمہاری نگاہ اللہ کے گھر بیت اللہ پر ہونی چاہیے. کیوں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے النظر الی الکعبۃ محض الایمان. فرمایا ارے کعبہ کی طرف دیکھنا یہ خالص ایمان ہے. حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ جس نے ایمان اور تصدیق کے ساتھ بیت اللہ کی طرف نظر کی وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے گویا آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. اب یہ حجر اسود دیکھنے میں ایک پتھر جس کو ہاتھ لگانے کے لیے لوگ ترس رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں نظر الحجر الاسود من الجنہ وهو اشد بیادا من اللبن فسودته خطایا بنی آدم. صاحب ترمذی نے اس حدیث پاک کو بیان فرمایا کہ حجر اسود جنت سے نیچے زمین پر آیا. جب یہ جنت سے آیا تھا اس وقت کیا کیفیت تھی؟ فرماتے ہیں یہ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا. اتنا خوبصورت اور دودھ سے زیادہ سفید تھا. لیکن اب یہ پھر سیاہ کیسے ہوا؟ فرماتے ہیں فَسَوَّدَتْهُ خَطَايَا بنی آدم، اولاد آدم کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا. یعنی یوں سمجھیں کہ اس کے اندر وہ کشش ہے جو خوش نصیب اس کو چومتا ہے، ہاتھ لگاتا ہے، دور سے اشارہ کرتا ہے. رب نے وہ کیفیت رکھی ہے کہ اس بندے کے گناہوں کو یہ اپنے اندر جذب کر لیتا ہے. فرمایا انسانوں کے گناہوں نے اس پتھر کو سیاہ کر دیا. اب قیامت کے دن اس کی شان کیا ہوگی؟ حجر اسود کی فرمایا واللہ لیبعثنہ اللہ یوم القیامہ لہو عینان یبصر بہما ولسان ینطق بہ یشہد علی من استلمہ بحق او کما قال. کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت وحدہ لا شریک اس حجر اسود کو جب اٹھائیں گے تو اس کی دو آنکھیں ہوں گی جن سے یہ دیکھے گا، حجر اسود کی زبان ہوگی جن سے یہ گفتگو کرے گا، اور جو خلوص دل سے اسے چھوئے گا اس کے حق میں حجر اسود گواہی دے گا کہ مولا تیرا یہ بندہ اپنے ملک سے آیا، تیرے حرم پاک میں آیا اور اس نے استلام کیا، مجھے چھوا، ہاتھ لگایا یا دور سے اشارہ میری طرف کر کے، تو یہ پتھر بول کے گواہی دے گا. اللہ اکبر. اب یہاں تو صرف حجر اسود کی بات ہے. اگلے نبی پاک کے فرمان میں حضور فرماتے ہیں یبعث اللہ الحجر الاسود والرکن الجمانی یوم القیامہ ولہما عینان ولسانان وشفتان یشہد لمن استلمہ. حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ رب العزت وحدہ لا شریک حجر اسود کو اور رکن یمانی کو قیامت کے دن اٹھائیں گے. فرمایا ان دونوں کی دو آنکھیں ہوں گی، دو زبانیں ہوں گی، دو ہونٹ ہوں گے، بوسہ دینے والوں کے حق میں یہ دونوں گواہی دیں گے، حجر اسود بھی اور رکن یمانی بھی. یہ رکن یمانی کیا ہے؟
بیت اللہ کا وہ کونا جو ملک یمن کی طرف واقع ہے، یہ رکن یمانی ہے، نہایت متبرک ہے، بڑی برکت والی یہ جگہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ رکن یمانی پر 70,000 فرشتے مقرر ہیں۔ اللہ اکبر۔ رب کے نورانی فرشتے 70,000 کی ڈیوٹی ہے۔ جو یہ دعا پڑھے گا تو یہ فرشتے اس کی دعا پر آمین کہیں گے کہ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اے اللہ میں تجھ سے معافی اور عافیت کا سوال کرتا ہوں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اے ہمارے رب، دنیا میں بھی ہمیں نیکی عطا فرما، آخرت میں بھی ہمیں نیکی عطا فرما، اور جہنم کی آگ کے عذاب سے ہمیں بچا دے۔ ملتزم کا مطلب ہے چمٹنے کی جگہ۔ حجر اسود اور بیت اللہ شریف کے دروازے کے درمیان کی جگہ کا نام ملتزم ہے۔ فرماتے ہیں الملتزم موضع یستجاب فیہ الدعاء ما دعا اللہ فیہ عبد الا استجابہ کما قال، کہ ملتزم اس جگہ کا نام ہے جہاں دعا قبول کی جاتی ہے، جو بندہ وہاں دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اسی جگہ کھڑے ہو کر اپنے سینے اور چہرے کو دیوار سے چمٹا دیا اور دونوں ہاتھوں کو دیوار پر پھیلا دیا اور فرمایا میں نے آقا علیہ السلام کو اس جگہ اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے مکہ میں تشریف لا کر سب سے پہلے بیت اللہ کا طواف کیا، پھر 2 رکعت کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، اس کے بعد ملتزم پر پہنچ کر دعائیں مانگی۔ دعائیں عربی میں انہوں نے لکھی ہوئی ہیں، لیکن رب کی ذات تو ایسی ہے کہ جس زبان پہ آپ مانگو گے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ رب تعالیٰ کے علم کی وسعت تو یہ ہے کہ وہ بندے تیرے دل میں جو خیال آتا ہے تیری زبان پر ابھی نہیں آتا، رب کے علم میں ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ایسا موقع ملے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ یہ فضول ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مانگو۔ ایسے مقام پر پہنچ کر دعائیں مانگو، اپنے لیے، ماں باپ کے لیے، اولاد کے لیے، عزیزوں و رشتہ داروں کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے، بلکہ جن سے راضی ہو ان کے لیے بھی، جن سے ناراضگی ہے ان کے لیے بھی۔ کیونکہ رب سے جب مانگو تو اس میں پھر کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ جو کسی کے لیے مانگو گے فرشتے آمین کہیں گے، اللہ اس سے بڑھ کر آپ کی اپنی مرادوں کو پورا فرما دیتا ہے۔ حتیم، یہ حتیم کیا ہے؟ ایک چھوٹا سا حصہ ہے جو بیت اللہ سے الگ رہا ہے، گویا یہ بیت اللہ شریف کا صحن ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے بیت اللہ شریف میں داخل ہونے اور نماز پڑھنے کا بڑا شوق تھا۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے حتیم کے اندر داخل کر کے فرمایا کہ تم بیت اللہ کے اندر داخل ہونا چاہتی ہو تو اس میں داخل ہو کے نماز پڑھو، یہ حصہ بیت اللہ ہی میں داخل ہے۔ طواف کرتے وقت بیت اللہ شریف کے ساتھ اس حتیم کا بھی طواف ہونا چاہیے، اس کی بھی وہی فضیلت ہے جو اللہ نے بیت اللہ شریف کو فضیلت عطا کر رکھی ہے۔ اس لیے دیکھیں نا، جب طواف ہوتا ہے تو حتیم کا بھی طواف کیا جاتا ہے۔ مطاف، طواف کرنے کی جگہ جس کے ارد گرد لوگ گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو جس جگہ پر وہ چل رہے ہوتے ہیں وہ جگہ جو ہے وہ مطاف ہے۔ اللہ کے گھر کا طواف ہو رہا ہوتا ہے، وہاں چل رہے ہوتے ہیں۔ طواف کرنے کی جگہ 8 ہجری سے آج تک صرف جماعت کے وقت طواف سے خالی رہتا ہے، ورنہ دن رات طواف ہوتا ہی رہتا ہے۔ بد نصیبی سے جب یہ کرونا آیا اس وقت پھر کچھ لمحات کے لیے، کچھ گھنٹوں کے لیے اس کو خالی کیا گیا، ورنہ جب سے مخلوق خدا ہے حج کی فرضیت کا احکام ہوئے تو بس اس وقت سے مخلوق خدا طواف کیے چلے جا رہی ہے۔ رب کا گھر دن ہو رات ہو، اللہ کے گھر میں رونق ہی رونق لگی ہوئی۔